بیدخت نے پیمانہ سنبھالا۔ لیلا نے اس میں شراب اونڈیلی۔ پھر نور جمال وہ پیمانہ لے کر اسٹیج پر آئی اور بڑے احترام کے ساتھ دن بھر کے تھکے ماندے بوڑھے بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بنونیت نے پیمانہ تھاما اور ایک ہی سانس میں خالی کر کے بیدخت کو لوٹا دیا، جس کا رقص دیکھ کر اس کی آدھی نقاہت پہلے ہی دور ہو چکی تھی۔ دوسرا پیمانہ بیلشازار کو اور تیسرا زریہ کو دیا گیا۔ پھر بیدخت کاہنوں اور پروہتوں کے حلقے کی سمت بڑھی۔ اس نے ہیکل زہرہ، موبد اشتار، پھر ننمخ، پراتو اور ننیب کے مندروں کے کاہنوں کو پہلے منتخب کیا اور انہیں نشہ آور تبرک پلایا، لیکن موبد اشتر کے کاہن اعظم اشمیدی کو غلطی سے یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، جس سے اشمیدی کے شاگرد پروہتوں اور پجاریوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ولی عہد کا مذہبی مشیر ہونے کے ناطے زریہ کے بعد ان کا استاد ہی متبرک شراب کا مستحق ہے۔ جب بیدخت کسی بزرگ کاہن کی طرف پیمانہ بڑھاتی تو اشمیدی کے شاگردوں میں غصے کا نشہ تیز ہو جاتا، حتیٰ کہ صراحی سے آخری پیمانہ بھر گیا۔ وہ سمجھتے تھے یہ پیمانہ اشمیدی ہی کو دیا جائے گا، مگر راحت شب لیلا خالی صراحی لے کر جا چکی تھی اور بیدخت آخری پیمانہ اٹھائے حاضرین پر نظریں دوڑا رہی تھی کہ وہ متبرک شراب کس خوش نصیب کو پیش کرے۔ اس نے اشمیدی کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ مہرتاب بڑی دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بابل میں آنے سے قبل اس نے دین اسلام اور کلدانیوں کی مذہبی روایات اور رسومات کا گہرا مطالعہ کیا تھا، تاکہ لا علمی کے باعث کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کلدانی، بالخصوص بابل کے کاہن، پروہت، پجاری، اپنے مذہب میں بڑے راسخ العقیدہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کھڑے کر دیا کرتے تھے۔ اسے نہ تو پتھر اور دھات کے دیوتاؤں سے کوئی تعلق تھا، نہ موبد کی متبرک شراب سے کوئی مطلب، لیکن اس وقت ساقی گری کا فریضہ ایک ایسی عورت ادا کر رہی تھی جس کے ہاتھ سے لوگ زہر کا پیالہ پینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ اس لیے مہرتاب کے لیے بھی یہ سوال بڑا پرکشش تھا کہ بابل کی یگانہ اثر عورت آخری پیمانے کے لیے کس خوش نصیب کا انتخاب کرتی ہے۔ بیدخت ایک عجیب سی شان کے ساتھ کھڑی حاضرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردش کرتی ہوئی نگاہیں جدھر اٹھتی تھیں، لوگوں کے دل اس خیال سے دھڑکنے لگتے کہ نہ جانے اس کا پسندیدہ جوان کون ہوگا۔ تماشائیوں سے گزرتی ہوئی اس کی نظریں اچانک مہرتاب پر آ کر ٹک گئیں اور حیرت و استعجاب سے شراب کا پیمانہ اس کے ہاتھ میں کانپنے لگا۔ یہ کون ہے جو مردوں میں سب سے جمیل چپ چاپ بیٹھا رب النو کی طرح اس کی آنکھوں کے دریچوں میں جھانک رہا تھا، جس نے عطارد دیوتا کی مانند زرد قبا پہن رکھی ہے، جیسے آسمانوں سے اسے گرفتار کرنے آیا ہو۔ عطارد دوسرے آسمان کا ستارہ، بابل میں اہل علم کا دیوتا جو ترقی علوم کا وسیلہ اور معبود کا درجہ رکھتا تھا، اس کے لیے زرد رنگ مخصوص تھا۔ مہرتاب بھی اسے عشق انگیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ان کی نگاہوں کا پہلا تصادم تھا۔ یہ حسن و عشق کی پہلی آویزش تھی اور ایک حسین واقعہ ظہور میں آ رہا تھا۔ بیدخت 2-3 ساعتیں کھڑی اسے شوق سے دیکھتی رہی، پھر ایک عجیب انداز دلربائی کے ساتھ، جس میں دل کی بے قراری بھی شامل تھی، ہولے ہولے آگے بڑھی۔ اس نے اپنے خوش نصیب مہمان کا انتخاب کر لیا تھا، لیکن ابھی وہ مہرتاب سے صرف 3-4 قدم دور تھی کہ اچانک ایک سمت سے آواز آئی، رک جا بیدخت۔ آفریدہ جمال رکی اور اس جانب دیکھنے لگی جدھر سے آواز آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ موبد اشتر کا ایک پروہت ہاتھ لہرائے کھڑا تھا۔ تو یہ شراب کسی اور کو نہیں پلا سکتی، اس پیمانے پر صرف کاہن اعظم اشمیدی کا حق ہے۔ نہیں، میں یہ شراب جسے چاہوں پیش کر سکتی ہوں، خاک پر گرا سکتی ہوں، فرش پر توڑ سکتی ہوں، تو مجھے روکنے والا کون ہے؟ یہ بزرگ اشمیدی کی توہین ہوگی۔ تو پھر میں یہ توہین کر گزروں گی۔ یہ کہہ کر بیدخت نے شراب فضا میں اچھال دی، جس کی چھینٹیں قریبی بیٹھے اشمیدی کے ارغوانی افود پر اڑتی چلی گئیں۔ پھر اس نے بلور کا پیمانہ فرش پہ دے مارا، ایک چھناکا ہوا اور فونقی کرچیاں فرش پر بکھر گئی۔ لوگ حیران تھے۔ پجاریوں نے اسے بدشگونی سمجھا اور کاہن اعظم اشمیدی غصے میں چلایا، بیدخت، تو نے صرف میری توہین نہیں کی، دیوتاؤں کا مقدس پیمانہ بھی توڑا ہے۔ شرفائے بابل کے نزدیک واقعی ایک نازیبہ حرکت تھی۔ بیدخت نے شراب گرا کر، پیمانہ توڑ کر، اشمیدی کی توہین کر کے پجاریوں کو ناراض کر لیا تھا۔ خود بادشاہ اور ولی عہد بھی اس ناخوشگوار واقعے کی تلخی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اشمیدی کے چیلے بڑے مشتعل تھے۔ میرودیج بیلشایار بیدخت کی جرأت و بے باکی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔
بدنیت اشمدی کی توہین پر بادشاہ اگرچہ دل ہی دل میں خوش تھا، لیکن وہ ایک موبد میں بیٹھ کر جہاں بابل کے دیوتا اور الہ سبھی موجود تھے، پجاریوں کی نفرت مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کاہن اعظم اشمیدی بادشاہ سے انصاف کا طلبگار ہوا۔ خداوند، کالدیا کے کاہنوں کو دیوتاؤں کی فرزندی کا شرف حاصل ہے، مگر بے دخت نے دیوتاؤں کے سامنے اور آپ کی موجودگی میں میری توہین کی ہے، میرے افود پر شراب گرائی ہے، دیوتاؤں کا مقدس پیمانہ توڑا ہے۔ یہ ہمارے آبائی دین کی تضلیل ہے، اور اس سے پہلے کہ بابل پر کوئی قہر ٹوٹے، بے دخت کے لیے فیصلہ صادر کیا جائے۔ فوراً ہی موبد اشتر کے 4 پجاری پچھلی صفوں سے نکلے، بھاگتے ہوئے اسٹیج کی نقرے سیڑھیوں پر سجدے میں گر پڑے اور بیک زبان بولے، موت، موت، دین کی توہین کرنے والی کاٹ پر لٹکائی جائے۔ یہ سب کچھ افسوسناک اور خلاف توقع تھا، اور اب بادشاہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس مقدمے کا کوئی فیصلہ کرے۔ اس نے شاہی رقاصہ کی طرف انگلی اٹھائی۔ بے دخت، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ ہاں، نور جمال کہنے لگی، میں نے دین کی توہین نہیں کی، صرف اشمیدی سے اپنی توہین کا بدلہ لیا ہے۔ علی جاں، اس بڈھے سوسمار سے دریافت کریں، اس نے پچھلی عید بیلس پر مجھے وصل کی دعوت دی تھی یا نہیں؟ اپنے ایک شاگرد کے ہاتھ موبد اشتر کے چڑھاووں سے یاقوت اور زمرد کی 2 لڑیاں بھیجی تھی یا نہیں؟ اگر دیوتاؤں کے حضور بے دخت نے شراب گرا کر اور مقدس پیمانہ توڑ کر کوئی نازیبہ حرکت کی تھی تو اشمیدی پر لگایا جانے والا الزام اس سے زیادہ سنگین تھا، کیونکہ موبد کے چڑھاووں میں خیانت کوئی معمولی جرم نہ تھا۔ بادشاہ نے قہر آلود نظروں سے اشمیدی کی طرف دیکھا۔ اسے کاہنوں اور پجاریوں کو رسوا کرنے کا ایک نادر موقع ہاتھ آیا تھا۔ بابل کا کون شخص ہوگا جس نے زہرہ جمال بے دخت کے وصل کی خواہش نہ کی ہو، لیکن موبد اشتر کے کاہن اعظم کا اس قسم کی حرکت کرنا شرمناک تھا۔ بادشاہ گرجا، اشمیدی، کیا بے دخت درست کہتی ہے؟ خداوند، رقاصہ کا الزام غلط ہے، میں نے بے دخت کو موبد اشتر میں صرف رقص کی دعوت دی تھی۔ اور وہ یاقوت و زمرد کی لڑیاں کیوں بھیجی تھی؟ رقص کا نذرانہ ادا کرنے کے لیے۔ مگر تم جانتے ہو بے دخت رقص کا نذرانہ نہیں لیتی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، اور اس لیے تم نے موبد کے چڑھاووں میں خیانت ضروری سمجھی، لیکن تمہاری بیوی ہم سے تمہاری حوث پرستی کی شکایت کرتی رہتی ہے۔ اشمیدی اس انکشاف پر شرمندہ نظر آنے لگا، لیکن وہ ہار ماننے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے دین بابل کے محافظ شہنشاہ بھی دین کے خادموں کی توہین پر تلے ہوئے ہیں اور مجلس سے مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ رقاصہ نے بادشاہ کے سامنے میری توہین کی، مجھ پر شراب اڑائی، مقدس پیمانہ توڑا اور مجھے سوسمار کہہ کر گالی دی۔ کیا دین کی اس سے بڑھ کر کوئی اور ذلت بھی ہو سکتی ہے؟ میں میرودیج بیلشایار کے نام کی دہائی دیتا ہوں اور انہی سے انصاف طلب کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر سجدہ ریز پجاری پھر چلائے، فیصلہ، فیصلہ، گناہگار کی موت کا فیصلہ صادر ہو۔ بادشاہ کے چہرے پر خشونت کے آثار ظاہر ہوئے۔ چالاک اور عیار اشمیدی اس کی موجودگی میں بیلشا زار کے نام کی دہائی دے کر گویا حاضرین مجلس کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ بادشاہ کو دینی امور کی پرواہ نہیں اور وہ کاہنوں سے بغض رکھتا ہے۔ یہ حربہ مذہبی اور سیاسی طور پر بھی انتہائی نقصان دہ تھا، اور آج ہی جب اس نے پجاریوں کی نفرت دور کرنے اور مقبول حکمران بننے کی خاطر دیوتاؤں کا جلوس آراستہ کرایا اور عظیم مردوں کو حیات تازہ بخشی تھی، وہ ان کی ناراضگی مول لینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اشمیدی نے جو پینترا بدلا تھا اس کا مقصد غالباً یہی تھا کہ وہ بادشاہ کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ وہ جانتا تھا کہ اشمیدی نے ذاتی جھگڑے کو مذہبی جھگڑے کا رنگ دے دیا اور ایسی فضا پیدا کر دی ہے جس میں وہ صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اگر بے دخت سے غلطی سرزد ہوئی تو وہ اتنی بڑی سزا کی مستوجب نہیں تھی کہ اسے کاٹ پر لٹکانے کا حکم صادر کر دیا جائے، جبکہ موبد اشتر کے بدماش پجاری مسلسل اس کی موت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حاضرین کے نزدیک بھی یہ ایک بیجا تکرار تھی، اور اشمیدی رقص عبادت پر فضول قضیہ لے بیٹھا تھا، مگر عمائدین حکومت سمجھتے تھے کاہن بڑے ضدی اور جھگڑالو ہوتے اور اپنی توہین کو مذہب اور دیوتاؤں کی توہین قرار دینے سے نہیں چوکتے، جیسا کہ اشمیدی اور اس کے شاگردوں نے کیا تھا۔ کوئی نہ جانتا تھا بادشاہ اس ٹیڑے جھگڑے کا کیا فیصلہ کرے گا۔ یہاں تو بابل کے دانشور اور احوال غیب کے مدعی بھی
لب بستہ و دل رفتہ بیٹھے تھے، کیونکہ فیصلے کا اختیار صرف بادشاہ کو تھا جو اشمیدی کی نئی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ بنو نیت نے پریشانی کے عالم میں بیلشا زار کی طرف دیکھا جس کے نام کی دہائی دی گئی تھی۔ شاید وہ بیٹے کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن بیلشا زار کو اظہار مطلب کے لیے الفاظ کی ضرورت نہ تھی۔ اس جھگڑے میں وہ اشمیدی کا حامی نظر آتا تھا اور اس کے خط پیشانی کی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی کہ اس صورتحال سے وہ مسرور ہے جس نے بادشاہ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ عالمان دین کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکے گا جب تک بےدخت قلی کو سزا تجویز نہ کر دے۔ بنو نیت نے بیٹے کی شرارت آمیز سرد مہری دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اگر اس نے رقاصہ کو سزا نہ سنائی تو شریر پجاری ضرور مذہب کے نام پر اس کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا کر دیں گے۔ وہ کیا کرے؟ مہرتاب حیرانی اور پریشانی کی حالت میں کبھی بےدخت کو دیکھتا جو دائرہ رقص میں خاموش کھڑی تھی، اور کبھی شاہ بنو نیت کا جائزہ لیتا جو بڑا مضطرب اور بے چین نظر آتا تھا۔ اچانک اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں مایوسی کی ایک ایسی جھلک دیکھی کہ اسے بےدخت کا مستقبل تاریک ہوتا نظر آنے لگا۔ اسی لمحے پھر صدا بلند ہوئی، فیصلہ! فیصلہ! بادشاہ نے ہاتھ بلند کیا۔ غالباً وہ کوئی حکم صادر کرنے ہی والا تھا کہ مہرتاب تڑپ کر اٹھا۔ آداب شاہی کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ بنو نیت نے اس کا دل کر سراپے کا جائزہ لیا اور فوراً عرض مطلب کی اجازت دے دی۔ غالباً وہ خود بھی فیصلے کی اس مشکل گھڑی کو ٹالنے کے لیے کسی سہارے کا متلاشی تھا۔ اس کی نگاہیں مہرتاب پر مرتکز ہو گئیں جو کہہ رہا تھا، خداوند، قانون اور انصاف کی روح سے آپ جسے چاہیں سزا دیں، جسے چاہیں بخش دیں، کیونکہ آپ منصف بھی ہیں اور صاحب اختیار بھی۔ لیکن پجاریوں نے بےدخت کی موت کا مطالبہ کر کے نہ صرف قانون کا مذاق اڑایا بلکہ حضور کے انصاف پر اپنی مرضی کو ترجیح دے کر آپ کے شاہی اختیارات کی توہین بھی کی ہے، اور قانون کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ موت کی رٹ لگانے سے پہلے یہ ضروری نہ تھا کہ پجاری حضور کے انصاف اور فیصلے کا انتظار کرتے۔ بادشاہ سنبھل کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے جس سہارے کی تلاش تھی وہ مل گیا تھا۔ حاضرین نے بھی سر ہلا کر مہرتاب کے قانونی نقطے کی تائید کی۔ بےدخت نے سحر تراز آنکھوں سے اسے دیکھا اور بادشاہ کہنے لگا، نوجوان، تو نے ٹیڑھی بات کا سیدھا حل نکالا اور ہمیں قانون و اختیار کی طرف توجہ دلائی ہے جس کے لیے ہم تیرے ممنون ہیں۔ آگے آ جا اور ہمارے روبرو آ کر گفتگو کر۔ مہرتاب آگے بڑھا اور اسٹیج کے سامنے پہنچ کر تعظیم بجلایا۔ بیلشا زار اسے کینہ توز نظروں سے گھورنے لگا۔ شاہی وقع نویسوں کا سردار نیرگل لپک کر قریب آ گیا اور اس کا نام پتہ دریافت کرنے لگا، کیونکہ مقدمے کی کارروائی معرض تحریر میں لانے کے لیے گواہ کا نام جاننا ضروری تھا۔ اسے بتانا پڑا، میرا نام مہرتاب ہے، سرحدی شہر گارجیت کا باشندہ ہوں اور ایرانیوں کے حملے اور قبضے کے بعد وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ گارجیت پہلے کالدیا کے ماتحت تھا۔ بادشاہ نے سر کی جنبش سے خوشنودی کا اظہار کیا۔ اگر تو گارجیت سے بھاگ آیا تو ضرور ہمارا وفادار ہے۔ ہم تیری عقل مندی کے قائل اور اس جھگڑے میں تیرا بیان سننا چاہتے ہیں۔ مہرتاب ایک بار پھر تعظیم بجلایا، خداوند، کاہن اعظم اشمیدی کے شاگردوں کو اعتراض ہے کہ شراب کے آخری پیمانے پر صرف ان کے استاد کا حق تھا، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ رقاصہ کو اختیار ہے وہ رقص عبادت کے بعد جسے چاہے مقدس شراب پلائے۔ پھر بےدخت نے اشمیدی پر موبد کے چڑھاووں میں خیانت کا جو الزام لگایا ہے اس کی وجہ سے کوئی ملزم مقدس شراب کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل سن کر بےدخت کا چہرہ چمک اٹھا۔ حاضرین مطمئن نظر آنے لگے اور بادشاہ خوش ہو گیا۔ مہرتاب، تیری دلیل خوب ہے، مگر اشمیدی کی توہین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ خداوند، اشمیدی کا خیال ہے بےدخت نے اس کے افود پر شراب کے چھینٹے اڑا کر اس کی توہین کی ہے، مگر یہ چھینٹے تو اس کے لیے باعث عزت ہونے چاہیے کیونکہ شراب متبرک تھی۔ پھر اس کا خیال ہے کہ سوسمار کا لفظ گالی ہے، لیکن موبد اشتر کے کاہن اعظم اگر اپنے آبائی دین سے واقف ہوتا تو اسے گالی نہ سمجھتا، کیونکہ سوسمار دشت و صحرا کے مقدس دیوتاؤں میں شمار ہوتا ہے اور دیوتا کے نام کو گالی سمجھنا مذہب سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ سوسمار سے مراد جنگلی جانور گو ہے۔ اس دیوتا کا شمار دشتی دیوتاؤں میں ہوتا تھا۔ مہرتاب کا بیان انتہائی لذیذ ثابت ہوا۔ لوگ چونک اٹھے اور بادشاہ اجنبی نوجوان کی معلومات پر دنگ رہ گیا۔
اس نے کاہن اعظم ذریعہ سے پوچھا، کیا سوسمار دشتی دیوتاؤں میں شمار ہوتا ہے؟ ہوتا ہے خداوند، قصر نمرود اور دوسری قدیم عمارتوں پر مقدس دیوتاؤں کی جو تصاویر نقش ہیں ان میں سوسمار کی تصویر بھی موجود ہے۔ قصر نمرود جلوہ خانہ نمرود سے ملحق تھا۔ اس ایوان میں نمرود کی سواری کا سامان رکھا جاتا تھا۔ بعض مورخین کے بقول یہاں نمرود کا بت بھی نصب تھا۔ یہ قصر سونے چاندی کے پتھروں اور جواہرات سے ڈھکا ہوا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر کا مقصد شان و شکوہ کا اظہار، بعض کے نزدیک یہ قصر بہت بلند اس لیے بنوایا گیا تھا کہ نمرود اس کی چھت پر کھڑا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا مقابلہ کر سکے۔ تو پھر اشمیدی سوسمار کے لفظ کو گالی کیوں قرار دیتا ہے؟ اشمیدی کا چہرہ اتر گیا اور اس پر فکر و تشویش کے سائے کانپنے لگے، کیونکہ بادشاہ یکسر بدل گیا تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں اپنا بازو لہرایا اور گرج کر کہا، اشمیدی، تم جھگڑالو بھی ہو اور آبائی دین سے بے بہرا بھی۔ تم نے محفل میں بیہودہ ہنگامہ کھڑا کر کے ہمیں پریشان کیا۔ موبد کے چڑھاووں میں خیانت کرنے کے بعد تم مقدس شراب کے حقدار نہیں تھے، اسی لیے بیدخت نے تمہیں شراب پیش نہیں کی۔ موبد اشتر کے کاہن اعظم پر جیسے آسمانی بجلی گر پڑی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر بادشاہ کو غضبناک دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اسی لمحے وہ چاروں پجاری بھی سیڑھیوں پر سر بسجود منہ میں اب بخشش کی دعائیں منمنا رہے تھے، اٹھ کر بھاگے۔ بنو نید نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ کر حکم دیا، ان فتنہ پردازوں کو گرفتار کر لو جنہوں نے ہمارے قانون اور اختیارات کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ رحم خداوند، رحم! بادشاہ نے رحم کی درخواست مسترد کر دی اور اپنا حکم برقرار رکھا۔ فوراً ہی شاہی جلودار چاروں پجاریوں کو گھسیٹتے ہوئے موبد اکور سے باہر لے گئے اور ان کی چیخیں دور تک تھر تھراتی چلی گئیں۔ بیدخت، مہرتاب اور اشمیدی ابھی تک اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ اچانک بادشاہ اشمیدی سے مخاطب ہوا، عظیم مردوک کا شکر ادا کرو، ہم نے تمہاری جان بخش دی، مگر تمہیں موبد اشتر کی کہانت سے معطل کرتے اور حکم دیتے ہیں کہ ہیکل بل میں بیٹھ کر آبائی دین کی تعلیم مکمل کرو۔ پھر اس نے مہرتاب کی طرف انگلی اٹھائی۔ مہرتاب، یقیناً تیرے اندر اعلیٰؤں کی روح بولتی ہے۔ تو نے آج ہماری بروقت رہنمائی کی جس کی ہم قدر کرتے اور تجھے اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دیتے ہیں، لیکن خبردار، کبھی ہماری محفل سے غیر حاضر ہونے کی جرات نہ کرنا۔ آخر میں وہ نور جمال کی طرف متوجہ ہوا۔ بیدخت، تجھے دیوتاؤں کا صدقہ اتارنا اور اس نوجوان کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے تیری عمدہ وکالت کی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج تیرا ستارہ غروب ہو جاتا۔ بس اب ہم تھک گئے اور یہ محفل برخاست کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ اٹھا۔ اسی کے ساتھ بیلشازار نے بھی، جو کچھ کبیدہ خاطر نظر آتا تھا، کرسی چھوڑ دی۔ وہ دونوں عمائدین سلطنت اور افراد شاہی کے جلووں میں اسٹیج سے اترے، کی میت میں باہر چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگ بھی ہال سے نکلتے چلے گئے۔ اشمیدی اور اس کے کچھ شاگرد اپنے منہ چھپائے سب سے آخر میں نکلے، حتیٰ کہ موبد اکور کے وسیع و رفیع ہال کے اندر صرف اعلیٰ اور دیوتاؤں کے مجسمے باقی رہ گئے، یا پھر مہرتاب جو ابھی تک اسٹیج کے سامنے کھڑا تھا، اور بیدخت تھی جو دائرہ رقص میں اسی جگہ سروقت کھڑی تھی جہاں اس نے مقدس پیمانہ توڑا تھا۔ ایک عجیب سا سناٹا طاری تھا، اور اس سناٹے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے چند گز کے فاصلے پر گونگے دیوتاؤں کی طرح چپ چاپ مہر بلب کھڑے تھے۔ موبد اکور کے باہر ہنگامے سرد پڑ گئے تھے۔ دیوتاؤں کا جلوس ہیکل بل کی طرف نکل گیا اور اس کے ساتھ کاہن، پروہت، پجاری بھی چلے گئے۔ موبد کی دیوداسیاں یا تو جلوس کے پیچھے پیچھے تماشا دیکھنے چلی گئی تھیں یا اپنے حجروں میں جا کر لیٹ گئی تھیں۔ بیدخت کی 27 پیاریوں میں سے 14 پیاریاں بھی جو اس کے ساتھ رقص عبادت میں شریک ہوئی تھیں واپس جا چکی تھیں یا موبد کے دروازے پر اس کی منتظر تھیں۔ کسی طرف کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی، شاید موبد خالی ہو چکا تھا۔ ہال کے اندر تنہائی تھی اور ان دونوں نے جیسے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اچانک مہرتاب کے قدموں کی ہلکی سی چاپ نے اس کرب آمیز خاموشی کو توڑا۔ بیدخت سمجھی کہ شاید وہ اس کی طرف آئے گا، کچھ کہے گا، لیکن اس کے قدم آہستہ آہستہ دروازے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ وہ زہرہ جمال کی طرف دیکھے بغیر چپ چاپ اس کے قریب سے گزر گیا اور دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا کہ وہ اسے آواز دیتی ہے یا نہیں۔ پھر جیسے کوئی اسیر اپنے آپ کو حلقہ زنجیر سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہوا یکلخت
دروازے سے نکل گیا۔ بیدخت نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ وہ سخت بے چین اور مضطرب نظر آنے لگی کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ مہرتاب وہ پہلا مرد تھا جو تنہائی کے باوجود اس سے ہم کلام نہیں ہوا تھا اور اسے ٹھکرا کر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مہرتاب موبت سے نکل کر اس ویران سڑک پر ہو لیا جو قلعہ اساگیلہ کی مخالف سمت جاتی اور نعمتی بل کی طرف جا نکلتی تھی۔ مہرتاب ویران سے سڑک پر تنہا چلا جا رہا تھا۔ اس نے جس مقصد کی خاطر دیوتاؤں کے جلوس میں شرکت کی اور موبت اکور میں حاضری دی وہ تو پورا نہ ہو سکا کیونکہ کاہن اعظم ذریعہ سے ملاقات کی نوبت ہی نہ آئی تھی اور یہاں ایک اور ہی واقعہ ہو گزرا تھا، مگر اس نے بادشاہ کی خوشنودی اور زہرہ جمال بیدخت کی توجہ ضرور حاصل کر لی تھی اور شاید اشمیدی کی دشمنی بھی، کیونکہ وہ خود دیکھ چکا تھا کہ اشمیدی انتہائی عیار اور کینہ توز آدمی ہے جس سے درپردہ بیلشا زار کی حمایت حاصل ہے۔ پھر وہ اسی کے باعث کہانت سے معزول کیا گیا اور بادشاہ کے عتاب کا شکار ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی بے عزتی پر چپ نہیں بیٹھے گا اور کسی نہ کسی طرح بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، مگر مہرتاب کو غالباً اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی کہ اشمیدی یا اس کے چیلے چاٹے اب کون سا گل کھلاتے ہیں۔ اس وقت تو بس ایک ہی احساس، ایک ہی خیال اس کے دل کو ڈسے جا رہا تھا، بیدخت کا خیال، جس کی قربت و تنہائی کے حلقے سے وہ خود نکل بھاگا تھا۔ حالانکہ وہ سن چکا تھا کہ بابل کے لوگ اس کے حسین قرب کی تمنا رکھتے، اس سے ہم کلامی کو ایک شرف سمجھتے ہیں۔ مہرتاب کو یہ خیال انگیز موقع خلاف توقع ہاتھ آیا۔ وہ بیدخت کے دل میں ایک چنگاری تو روشن کر چکا تھا، ذرا سی ہمت سے کام لیتا تو اسے شعلے میں بھی بدل دیتا، مگر وہ تو دھوئیں کی لہر بن کر اور اسے اذیت کی راکھ میں سلگتا چھوڑ کر نکل آیا تھا۔ مہرتاب آ تو گیا تھا لیکن اب پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ چل رہا تھا مگر قدم اسے ٹھیک سے اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ نظر نہ آنے والی زنجیروں میں اسیر ہو چکا تھا جو اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی، اور وہ صرف اپنے ارادے کی قوت سے جیسے تیسے قدم اٹھا رہا تھا۔ ویران سڑک پر چلتے چلتے اس کے جی میں آئی کہ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھے تو صحیح، شاید بیدخت اس کے تعاقب میں چلی آتی ہو، یا اس نے اپنی کسی پیاری کو بھیجا کہ وہ بے رخی کا سبب دریافت کر سکے۔ اتنا تو پوچھ لے کہ وہ زہرہ جمال کو کیوں چھوڑ آیا، مگر پیچھے مڑ کر دیکھنا اس کی عادت، اس کے اصول کے خلاف تھا۔ بہرحال اب تو اسے چھوڑ ہی آیا تھا، پھر تجسس سے کیا فائدہ؟ اگر بیدخت نے پیچھا کیا ہوتا یا اس کی کسی پیاری کو کچھ پوچھنے کی خواہش ہوتی تو اسے بلاتی، آواز دیتی، مگر پیچھے صرف خاموشی تھی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ اب ایک شکستہ تھی دیوار بھی شروع ہو گئی تھی جو اس شہر کی قدیم ترین تاریخی دیواروں میں شمار ہوتی تھی۔ اگرچہ دیوار کئی مقامات سے اکھڑی اور ٹوٹی ہوئی تھی، پھر بھی جو حصے سلامت رہ گئے تھے ان پر 14ویں کے چاند کی روشنی میں خیالی دیوتاؤں کی ہیبت ناک تصویریں، برج آسمانی اور ستاروں کے اشکال، قدیم اکدی اور سمیری زبانوں کی ناقابل فہم عمارتیں اور دشت و صحرا کے جانوروں کی کھدی ہوئی صورتیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ دیوار کسی اکدی بادشاہ کے کارناموں کی یادگار تھی، لیکن اس کی ٹھیک طور سے حفاظت نہ ہو سکی۔ مہرتاب دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن دیوتاؤں اور جانوروں کی تصویریں اور ٹوٹی پھوٹی عبارتوں سے اسے وحشت سی ہونے لگی۔ وہ بابل کے اس اسنامی طلسم سے پیچھا چھڑانے کے لیے تو موبد اکور سے بھاگا تھا اور تنہائی میں نکل آیا تھا، لیکن وہی طلسم اسے یہاں بھی پریشان کرنے لگا۔ یہ لانتی دیوار ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ بابل کے دیو ملائی طلسمات کا یہ نیم شکستہ عجائب گھر اس کے ساتھ ہی ساتھ چلتا رہا۔ یہ احساس بڑا اذیت ناک تھا کہ قدیم و نیم شکستہ دیوار میں بے بس دیوتا اپنے سنگی حصار سے نکل کر نہ جانے کتنی صدیوں سے، کتنے زمانوں سے وہاں قید تھے، پراسرار طور پر اس کا تعاقب کرنے لگے تھے۔ ان کے خیالی تعاقب سے بچنے کے لیے مہرتاب نے اپنی رفتار تیز کر دی اور سریعت سے چلنے لگا تاکہ جلد از جلد ان کی حدود سے نکل جائے۔ ویران سڑک پر اب وہ برگ آوارہ کی طرح یکا و تنہا اڑا جا رہا تھا، لیکن خیالی پرچھائیاں بھی اسی رفتار سے پیچھے پیچھے چلی آتی تھیں اور انجانی کھڑکھڑاہٹوں کے درمیان عقب میں ٹاپوں کی آوازیں بھی ابھری اور اس کے وہاں میں حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آ گئے۔ عین اسی وقت ایک خوبصورت سنہرا رتھ ایک جھٹکے سے آ کر اس کے پہلو میں رکا اور وہ گھوڑوں کی جھپٹ سے بچنے کے لیے بدحواسی میں اچھل کر اسی منقش دیوار سے جا ٹکرایا جس سے بچ کر نکلنے کے لیے بھاگا تھا۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، یہ کوئی خیال یا وہم نہ تھا۔ فی الواقع ایک رتھ قریب ہی رکا تھا جس کے آگے عراقی نسل کے 2 سفید گھوڑے جوتے تھے۔ ان کے سڈول جسم اور سفید ریشم کی مانند اڑتی ہوئی عیالیں بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ رتھبان نے ان کے نزدیک آ کر نقرئی گھوڑوں کی لگامیں یکلخت کھینچی تھی جس سے وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو گئے، لیکن فوراً ہی سنبھل گئے۔
اگر مہرتاب نے جلدی سے دیوار کی طرف چھلانگ نہ لگائی ہوتی تو شاید ان کی جھپٹ میں آ گیا ہوتا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ رتھ کی سنہری برجی کے نیچے، جس کے حاشیوں پر زری جھالریں چاندنی میں جھلمل جھلمل کر رہی تھیں، بابل کی سب سے حسین، سب سے طلعت افروز عورت نور جمال بیدخت اپنی روایتی شان دلبری کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس نے اس اندیشے سے کہ جھٹکے سے کہیں گر نہ جائے رتھ کا ایک کنارہ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ مہرتاب اسے دیکھتے ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ رتھ سے اتری اور روایتی تمکنت سے چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ بدن پر وہی نیم اوریا سا لباس تھا جس میں اس نے عبادت کا رقص کیا تھا۔ مہرتاب حیران و ششدر کھڑا محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ بیدخت ہولے ہولے چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مانوس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے۔ آخر بیدخت نے مہر خاموشی توڑی۔ مہرتاب، کیا مجھ سے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ نہیں تو پھر مجھے تنہا کیوں چھوڑ کر آئے تھے؟ میں بھی تنہا ہی آیا تھا۔ مہرتاب کو اپنی آواز اجنبی اور کھوکھلی سی لگی۔ الفاظ پرائے سے محسوس ہوئے کیونکہ وہ تنہا نہ تھا، بیدخت کو دل و دماغ میں بٹھا کر ساتھ ہی لے آیا تھا۔ مجھے تنہائی اچھی لگتی ہے، مگر وہاں تو ہمارے درمیان کوئی نہیں تھا۔ مگر یہ ویران سڑک موبد کی فضا سے زیادہ پرسکون ہے۔ وہاں دیوتاؤں کی اذیت ناک خاموشی تھی، یہاں چاندنی کی راحت بخش ٹھنڈک ہے۔ بیدخت کو یہ عذر اچھا لگا۔ تم تو یوں بھاگے کہ مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ شکریہ؟ کس بات کا؟ تم نے میری جو حمایت کی تھی۔ حمایت اس لیے نہیں کی تھی کہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ کاہن سراسر غلطی پر تھا اور اسے روکنا میرا فرض تھا۔ کچھ بھی کہو، وہ تمہاری مہربانی تھی۔ بڑے بڑے عالموں اور کاہنوں کو سانپ سونگ گیا، کسی نے بھی زبان نہیں ہلائی، مگر تم نے میری وکالت کی، اور تمہارا شکریہ ادا کرنا میرا فرض ہے۔ میں ان رسموں کا پابند نہیں ہوں۔ رسمیں ہی تو زندگی میں دلکشی پیدا کرتی ہیں۔ مجھے ایسی دلکشی سے کوئی مطلب نہیں۔ ارے، میں اتنی دور سے تمہارے پیچھے بھاگی آئی ہوں، تو کیا زحمت کے لیے اب مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ بیدخت یہ کڑوا کا سارا جواب سن کر حیران رہ گئی۔ ادھر مہرتاب محسوس کر رہا تھا کہ بیدخت کی آنکھیں اس پر جادو پھونک رہی ہیں، اس کے عزم کی دیوار مسمار ہو رہی ہے، مدافعت دم توڑ رہی ہے، اور اسی لمحے اس کے اندر سے کوئی بولا، دیوانے، مقدس گوما نے سچ کہا تھا، یہی عورت تیرے ارادوں کی شکست اور تیرے مقصد کی ناکامی ہوگی۔ ابھی اس نے زلفوں کے ناگ نہیں کھولے، محبت کا دام نہیں بچھایا، عطاؤں کی خوشبو نہیں بکھیری، اور تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ناک کھلے، یہ دام بچھے، یہ خوشبو بکھرے اور تو ختم ہو جائے، جا روانہ ہو جا یہاں سے، چپ چاپ مہر بلب گزر جا۔ یہی سوچ کر اس نے پرعزم لہجے میں کہا، سنو بیدخت، اگر میں نے کوئی فرض ادا کیا ہے تو تم بھی اپنا فرض ادا کر چکی۔ اب تمہیں کوئی حسرت ہے نہ مجھے کوئی شکایت، اسی لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی پاؤں حرکت میں آ گئے۔ بیدخت پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور اسے حیران و پریشان چھوڑ کر اپنی راہ پر ہو لیا۔ یہ ایسا غیر متوقع اور عجیب و غریب سلوک تھا جو بابل کی سب سے حسین عورت کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ سراسر اس کی توہین تھی۔ آج تک کسی مرد کو جرأت نہ ہوئی تھی کہ اس کے وجود سراپا جمال سے اس طرح انکار کر دے۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ ایسے مرد کے پیچھے کیوں بھاگی آئی جو اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر آئی تھی تو اب اسے جانے کیوں دیتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ سنو تو، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مگر تم تو سنتے ہی نہیں، اور تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ بیدخت جل ہی تو گئی تھی۔ وہ کسی قدر غصے میں آگے بڑھی۔ تم کب سے میری توہین کر رہے ہو؟ اس سے مجھے کیا مل جائے گا؟ شاید سوچتے ہوگے کہ تم نے مجھ پر مہربانی کی ہے اور اس کے عوض میں اپنا سر تمہارے قدموں پر رکھ دوں گی۔ انتھیا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تمہیں کیا معلوم، اس شہر کے لوگ مجھ سے بات کرنے کو ترستے ہیں، بس ایک ملاقات کی تمنا میں جیتے ہیں، اور تو اور یہ کاہن اور پروہت بھی راتوں کو میرے ہی سپنے دیکھتے ہیں اور دیوتاؤں سے میرے ہی وصل کی دعائیں کرتے ہیں۔ مگر تم گارجیت سے نئے نئے آئے ہو اور نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ سچ پوچھو
تو میں اسی لیے آئی تھی کہ تمہاری مہربانی کے بدلے تمہیں اپنی ملاقات کی عزت بخشوں، تم سے 2 میٹھی باتیں کروں۔ آخر تمہیں میری حمایت کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے، اور تم سمجھتے ہو کہ شاید میں تم پر مر مٹی ہوں؟ کیسے آدمی ہو تم؟ مہرتاب بھی شاید اسے ستانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ بس، تم نے بہت کچھ کہہ لیا اور میں نے بہت کچھ سن لیا۔ بھلا کس نے کہا تھا میرا شکریہ ادا کرنے یا مجھ سے ملاقات کرنے کی عزت بخشنے کے لیے تم بھاگی چلی آؤ؟ تم آپ ہی اپنی شان میں قصیدے پڑھتی جاتی ہو کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مگر تم کچھ بھی صحیح ایک عورت ہو، اور اتفاق سے خوبصورت بھی، اور میرے نزدیک عورت ایک حسین مگر بے معنی لفظ ہے۔ توقع کے برعکس بے دخت کا مترنم قہقہا کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں سمجھ گئی، تم عورت کی توہین اس لیے کر رہے ہو کہ میں مشتعل ہو کر انتقام کی ٹھان لوں اور تم سے محبت کرنے لگوں۔ اگر تم سیدھی بات کا الٹا مطلب سمجھو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو کیا تم نہیں چاہتے کہ میں انتقاماً بھی تم سے محبت کروں؟ مہرتاب کے جی میں آئی کہ کہہ دے کہ میں تو خود تم پر مر گیا ہوں، کئی دن سے تمہاری مورتی سینے سے لگائے پھرتا ہوں، مگر مصلحت نے زبان پکڑ لی اور خواہش کے باوجود وہ اظہار محبت نہ کر سکا۔